تیری رحمتوں کا دریا سر-ے-عام خلاصہ بیان کریں گے۔ چوتھے پارے میں اللہ پاک نے حکم فرمایا ہے کہ میری رضا کے لیے محبوب مال خرچ کرنا نیکی اور تقوی کا اعلیٰ معیار ہے۔ ویسے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن اللہ نے فرمایا اگر نیکی اور تقوی کا اعلیٰ معیار چاہتے ہو تو وہ چیز میرے راستے میں خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب، جس چیز سے تمہیں پیار ہو وہ چیز خرچ کرو گے تو پھر نیکی کا تمہیں اعلیٰ معیار اور تقوی کا اعلیٰ معیار نصیب ہوگا۔ پھر اللہ پاک نے صاحب استطاعت جو لوگ ہیں ان پر حج فرض قرار دی ہے۔ بیت اللہ میں داخل ہونے والے کو امن حاصل ہوتا ہے، اور اسی طرح اگر مسلمان اہل کتاب کے بعض گروہوں کی پیروی کریں گے تو وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، جیسے یہود و نصارہ ہیں، یہ اہل کتاب ہیں، وہ حکمران ہوں یا عوام ہو، اگر ان میں سے کسی کی بھی وہ پیروی کریں گے تو وہ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اسی طرح اللہ پاک نے اختلافات سے بچنے کے لیے مسلمانوں کو قرآن و سنت پر کاربند جو ہے وہ رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں کو چاہیے آپس کے اختلافات ختم کرو، قرآن اور سنت کے مطابق اپنے فیصلے کرو اور قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرو۔ اسی طرح اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قیامت کے دن نیکوکاروں کے چہرے سفید ہوں گے اور جو گناہ گار ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ قیامت کے دن دو طرح کے لوگ ہوں گے، نورانی چہروں والے اور سیاہ چہروں والے۔ نورانی چہروں والے وہ ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ اس کے رسول کی فرما برداری، حکم کے مطابق احکام کو بجا لاتے ہوئے گزارے، اور ان کے چہرے سیاہ ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی اپنی مرضی اپنی خواہشات کے مطابق گزاری، ان کے چہرے سیاہ۔ اسی طرح اللہ پاک نے امت مسلمہ کو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی ذمہ داری ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ امت مسلمہ سے کہا ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دو، یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ یہ صرف مولانا مولویوں امام کا کام نہیں ہے، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ آپ اپنے گھر میں امام ایسا کرائیں تو آپ کو چاہیے گھر میں اگر کوئی شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے اس کو روکو، اور حکم کیا ہے؟ پہلے ڈنڈے سے روکو، پھر زبان سے روکو، پھر جو ہے وہ اگر اور کچھ نہیں ہو سکتا تو اپنے تحریر سے روکو، پھر اور بھی نہیں تو کم از کم دل میں تو برا جانو۔ تو یہ ادنا درجہ ہے ایمان کا۔ تو امت مسلمہ سے کہا گیا ہے کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دو اور برائی سے انہیں روکو، یہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمان کو صبر تقوی اختیار کرنا چاہیے تاکہ دشمنوں کی سازشوں سے نقصان نہ پہنچے۔ تقوی اختیار کرنا چاہیے، اس سے انسان لوگ دشمنوں کی سازشوں سے کیا رہتا ہے؟ محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی مدد اور نصرت ایمان، صبر اور استقامت پر منحصر ہے، جیسے غزوہ بدر میں فرشتوں کی مدد آئی، یعنی اللہ کی مدد اور نصرت ایمان، صبر اور استقامت پر، یعنی جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور وہ اللہ سے مدد کا طلبگار ہے، اللہ کی ذات پر توکل ہے اور اس پر اس کی استقامت ہے، تو پھر جیسے بدر میں اللہ نے مدد کے لیے فرشتے بھیجے تھے تو اللہ اسی طرح غیب سے پھر اس بندے کی مدد کرواتا ہے، اس پریشانی سے وہ جلد نکل جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے جنت کی وسعت زمین آسمان کے برابر ہے۔ اللہ نے بیان کیا کہ جس طرح ساتوں زمینیں ساتوں آسمان پھیلائے جائیں، اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ کی جنت وسیع ہے جو اللہ نے اہل ایمان کو بطور اجر کے قیامت میں اللہ عطا فرمائے گا۔ اور اس کے طلبگاروں کو نیکی اور تقوی کا راستہ جو ہے وہ اپنانا چاہیے۔ اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ بندہ مجھے جنت ملے تو اس کو چاہیے کہ وہ نیکوکار بنے، نیکیاں بجا لائے اور تقوی اختیار کرے، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرے، تو پھر اللہ اہل تقوی کے لیے اس نے جنت تیار فرمائی۔ اسی طرح اگر گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگو، یہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا چوتھے پارے میں کہ جب تم سے کوئی قصور، خطا، گناہ سرزد ہو جائے دیر نہ کرو، فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، معافی مانگو، کیونکہ وہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔
اسی طرح دنیا میں خوشی اور غم آزمائش کے طور پر آتے ہیں. انسان پر کبھی غم آتا ہے، کبھی خوشی آتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. خوشی پر انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے، غم آ جائے تو اس پر صبر، استقامت، وامیلا ناشکری نہیں کرنی چاہیے. مسلمانوں کو ہر حال میں صبر اور شکر سے کام لینا چاہیے. اسی طرح اللہ پاک نے اہل کتاب اور مشرکین کی جو ان کی طرف سے تکلیفیں ہیں اس پر صبر کرنے اور تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. اسی طرح اللہ پاک نے چوتھے پارے میں وراثت کے احکام میں عدل کا خاص خیال رکھا گیا ہے. ہر وارث کو اس کا شرعی حق ملنا چاہیے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں وراثت کے احکام بیان کیے کہ بیٹے کا حصہ کیا ہے، بیٹی کا حصہ کیا ہے، باپ کا حصہ کیا ہے، باپ کا حصہ کیا ہے. یہ سارے حصے اللہ نے قرآن میں بیان کیے اور فرمایا کہ جب وراثت تقسیم کرو تو کسی کا حق نہیں لو، کسی کا حق نہیں مارو، کسی کو حق سے محروم نہیں کرو. بعض لوگ بیٹوں کو تو حق دیتے ہیں، بیٹیوں کو حق سے معلوم کر. یقیناً وہ باپ ظالم ہے، اللہ کی بارگاہ میں پکڑے جائیں گے. تو اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا کہ عدل سے کام لو وراثت تقسیم کرنے میں. اور اسی طرح اللہ پاک نے بیویوں میں انصاف کرنے کا حکم دیا ہے. ایک سے زیادہ ہیں تو سب میں انصاف کرو، ایک طرف جھکاؤ نہ کرو. اگر انصاف نہ کر سکتے تو پھر ایک ہی شادی پر اتفاق کرو، اسی پر راضی رہو. اگر آپ انصاف کر سکتے ہو تو پھر ایک کی بجائے 2 بھی کرو، 3 بھی کرو، 4 بھی آپ کر سکتے ہیں، شریعت میں اجازت ہے. حق مال عورت کا حق ہے، اسے ادا کرنا لازم ہے اور واپس لینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. آج کل ہمارے یہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ ہم جب نکاح کی تقریبات سجاتے ہیں تو اس میں حق مال جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اس کو عدت طلب، جب لڑکی طلب کرے گی لاکھوں روپے کے ہم پٹاخے پھوڑ دیں گے، ڈھول باجے پتہ نہیں کیا کیا تماشے ہم شادیوں پر کرتے ہیں. لیکن حق مہر جو عورت کا حق ہے، جس کو اسلام پسند کرتا ہے، ہم اس معاملے میں عدت طلب کی. جب عورت طلب کرے گی 2 لاکھ کیوں نہیں دیتے؟ دینا چاہیے. یہ جو ہم عدت طلب والا معاملہ کر دیتے ہیں سب، یہ غلط ہے. یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے. یہ دینا چاہیے اور یہ کم از کم کچھ نہ کچھ تو دینا چاہیے نا. اگر 50,000 روپے ہے تو 10,000 دیتے ہوئے کون سی تکلیف ہوتی ہے؟ دینا چاہیے. باقی آپ چلو جب وہ طلب کرے تو کر دے، لیکن بعد میں کوئی نہیں دیتا، آپ کو بتائیے. اچھا، اسی طرح برادری اور ذات نہیں، اللہ کے یہاں برادری ذات نہیں چلے گی. اللہ کے اگر کو چلے گا تقویٰ اور نیکی چلے گا. آج کچھ لوگ اپنی ذاتوں پر، اپنی برادریوں پر بڑا ان کو گھمنڈ ہے، بڑا ناز ہے. یہ سب غرور و تکبر کی باتیں، جاہلانہ باتیں. مومن کا سب سے بڑی مومن کی پہچان کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے، وہ اللہ کا خوف ہے اور نیکی ہے. نیکی اختیار کرنا یہ سب سے بڑا ظاہرہ ہے جس کو اپنانا چاہیے. یہ چوتھے پارے کا ہمارا مختصر خلاصہ تھا. کتنی اللہ پاک کی پیاری تعلیمات ہے. کاش کہ مسلمان قرآن سے جڑیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں. یہ تو خلاصہ مفہوم بیان کیا ہے. جب آیت با آیت آپ قرآن کو پڑھیں گے تو پھر بتائیں اللہ کی کتنی پیاری باتیں ہمیں سمجھ آئے گی. پھر کتنی ہماری زندگی میں نور، کتنی ہماری زندگی میں نکھار پیدا ہوگا. اللہ پاک مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا. افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ 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 اللہ. آمین. الحمدللہ. صلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة اللهم اغفر لنا رحمتك يا رب المصطفى رسول الله واغفر لنا ما مضى وسلم. یا اللہ کریم آج کی ہماری محفل قبول فرما. یا اللہ کریم ہماری خلاصہ قرآن قبول فرما. یا اللہ کریم کل زور کی محفل، خواتین کی محفل قبولیت کا درجہ عطا فرما. یا اللہ یہ سب نیکیاں، یہ خیر کے کام تیری رضا کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں. اخلاص کی دولت دے، ریاکاری سے بچا.
یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، مزید ہمت قوت عطا فرما، روحانی قوت عطا فرما، سارے روزے ساری تراویحاں ساری نمازیں نصیب فرما، یا اللہ کریم سنت موقع خیر موقع کو بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک تلاوت کی کثرت دے، یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، السلام علیکم۔